بات کاٹنے والوں کا جو امپریشن ہے ویری بیڈ امپریشن بنتا ہے. کوئی بھی بات کاٹنے والا جو تہذیب نہیں رکھتا, تمیز نہیں رکھتا, اسے اوائڈ کرنا شروع ہو جاتا ہے. ایسے لوگ جو ہیں وہ اکیلے پن کا شکار ہو جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو لوگ منہ لگانا چھوڑ دیتے ہیں. ایسے لوگوں کو لوگ اوائڈ کرنے لگ پڑتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ لوگ دیکھیں پلیزنٹ پرسنالٹی کے ساتھ لوگ وقت گزارنا چاہتے ہیں. جو بندہ پلیزنٹ نہیں ہے اس کے ساتھ نہیں وقت گزارنا چاہتے. تو جو بندہ اپنی بات مارتا ہے, امپوز کرتا ہے, اس سے کوئی نہیں ملنا چاہتا. ہر بندہ بتانا چاہتا ہے یار میں بھی ہوں. اس دنیا میں ہر کوئی اہم ہے, ہر ایک کا وجود بڑا اہم ہے, ایک ذرہ بھی بڑا اہم ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں. تو یہ سب جو ہے نا ان کو آپ, ان کی ایک اہمیت ہے. آپ اپنی بات کرتے کرتے یہ نہ بلڈوز ہی کر دیں سب کی راہوں, سب کسی کی رائے, کسی کی ذات, کسی کی بات, کسی کی شخصیت. تو ایسے لوگوں کو لوگ اوائڈ کرنے لگ پڑتے ہیں. اچھا, سب سے جو برا کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص بدتمیز مشہور ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں ایک ہوا بن جاتی ہے کہ یار یہ ایک بدتمیز انسان ہے, اس کو تمیز نہیں ہے. میں پھر آپ کو اسامہ صاحب یہ بتا دوں, یہ ٹرینڈ فالو ہوا ہے ان لوگوں سے جن کو ہم دیکھ رہے ہیں. اگر آپ تحمل سے بات کرنے والے, ہمارے کئی ایسے اسکالرز ہیں, میں بڑا اپریشیٹ کروں گا, جو اختلاف رائے کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں اور بڑی تحمل کے ساتھ وہ جواب دیتے ہیں. آپ غامدی صاحب کو دیکھ لیجیے, ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. ایسے ایسے مشکل سوال اور ایسے ایسے کانفلکٹ والی چیزیں ان کے سامنے آ جاتی ہیں اور ایسا کمال شائستگی کا مظاہرہ وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں وہ شخصیات معاشرے میں جن کی شخصیت میں توازن ہے, توازن بہت بڑی کمائی ہے, توازن بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے, جو زبان پہ کنٹرول ہے, جو اخلاق پہ, اپنے رویے پہ کنٹرول ہے, اور جو اپنی بات نہیں مار دینی اور اب بات کاٹ نہیں دینی, بات کو سننا ہے, مکمل سننا ہے, سمجھنا ہے, اس کے بعد اوپینین دینا ہے. آپ خدا را ہمیں سن رہے ہیں اس موضوع پہ, ہم نے ایک مختلف موضوع پہ آج بات کی ہے. اپنے بچوں کو بھی سکھائیے. سکھانے کا بہترین طریقہ کر کے دکھائیں. آپ سنیں گے. اف یو آر اے گڈ لسنر, گڈ لسنر ہونا بہت بڑی خوبی ہے. گڈ لسنر ہونا یعنی ایک, کیا کسی نے شاندار ایک مثال دی ہوئی ہے کہ پیاس جو ہوتی ہے نا کام آتی ہے, پانی پھر کام آتا ہے. پیاس ہی نہیں ہے تو پھر سمندر بھی سامنے موجود ہے تو آپ کے کام کی چیز نہیں ہے. جی. آپ اگر گڈ لسنر ہیں, آپ یہ ضرور سوچئے, سمجھیے, محسوس کیجئے, ہر کوئی سکھا رہا ہے, ہر کوئی ایک اوپینین رکھتا ہے, ہر ایک کے پاس ایک حصہ ہے جو آپ نے سننا ہے, سمجھنا ہے. تو جب آپ بڑے متلاشی ہو کے پوری اٹینشن کے ساتھ کسی کی بات کو سن رہے ہوتے ہیں, آپ کا امپریشن بھی گڈ ہوتا ہے, آپ کی ایک اخلاق کے بھی ایک اعلیٰ درجے پہ آپ محسوس ہوتے ہیں, اور سب سے بڑھ کے ایک مثال بھی بنتی ہے. مجھے ایک صاحب ملے, میں پنڈی میں تھا, میرا ایک سیشن تھا, تو میں نے اسٹے کیا ہوا تھا کسی ہوٹل میں. تو شام کو وہ صاحب میرے پاس آ گئے, میرے ایک دوست بھی ساتھ تھے, تو انہوں نے آ کے کہا, ان صاحب نے, کہ شاہ صاحب میں نے آپ کے سرفراز شاہ صاحب کے ساتھ پروگرام دیکھے, میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس سے استاد اور شاگرد کے ادب کی ایک بہترین مثال ملتی ہے. یہ بڑی ڈفرینٹ فیڈ بیک تھی. سوالوں کی بھی فیڈ بیک آتی ہے, ان کے جوابوں کی تو کیا بات ہے, استاد ہیں ہمارے. لیکن انہوں نے کہا جی آج کے دور میں کسی کا شاگرد بننا, کسی کو استاد کہنا, سوال کرنا ادب سے, بغیر بات کے کاٹے, پوری بات کو سن کے پھر اپنی بات کرنا, یہ ایک بہترین مثال. ہمیں بہترین مثالیں ڈھونڈنی چاہیے, خود بہترین مثال بننا چاہیے. اور پھر آپ کو بتا دوں, خدا نہ خواستہ اگر آپ کو یہ عادت مل گئی ہے بات کاٹنا اور بات کو کاٹ کے اپنی بات کر دینا, تو اس عادت کو ختم کیجئے. اپنی فیڈ بیک کے دروازے کھولیے, یہ بہت ضروری ہے. ہم اتنے ایگوسٹک ہوتے ہیں اور اتنی ہمارے اندر ایگو پائی جاتی ہے کہ ہم نہ کسی کی فیڈ بیک لینے ہی بھول جاتے ہیں. کبھی فیڈ بیک لیجئے کسی سے, اس کو کتنا برا لگتا ہے جب آپ اس کی بات کاٹتے ہیں اور اپنی بات کر دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا, آپ وہ جو شرمندگی ہے نا, یہ بھی دوائی ہے. سر اسامہ صاحب نے بڑے لیکچر دیے ہیں کہ شرمندگی بھی ہونی چاہیے. جب شرمندگی ہوتی ہے تو بندہ اس شرم سے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بری عادت سے بچائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی عادتیں, گڈ لسنر بنائے. بہت ساری دعائیں آپ